our support is not a blank check. Pak Fauj Zindabad, Pakistan Zindabad. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے مومن ڈیم کی تعمیر کا کانٹریکٹ دیے جانے کے حوالے سے جو تنازعہ جنم لے چکا ہے. سب سے پہلے اس پر پروگرام میں بات کریں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو. پاکستان کی تاریخ کے لیے، پاکستان کے جغرافیائی امور کے لیے انتہائی اہم ڈیم مومن ڈیم، جس کی تعمیر میں پہلے ہی بے انتہا تاخیر ہو چکی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں اس ڈیم کی تعمیر کو لے کے ایک نیا تنازعہ جنم لے چکا ہے. اس ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ ایک ایسی کمپنی کو دے دیا گیا جو کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا خاندان چلاتا ہے. ڈیسکون کمپنی، اس کے بارے میں آپ تمام دن آج خبریں پڑھتے رہے ہوں گے، خبریں سنتے رہے ہوں گے. اگرچہ مشیر وزیر اعظم عبدالرزاق داؤد اس کمپنی کو اب نہیں چلاتے، لیکن ان کا خاندان اس کمپنی کو ابھی بھی چلاتا ہے، خاص طور پہ ان کے صاحبزادے. اس حوالے سے مفادات کا واضح ٹکراؤ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا موقف ہے کہ جس وقت ڈیسکون کمپنی کو مومن ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. یہ درست ہے کہ 26 جون 2018 کو ڈیسکون نے چائنا کی کمپنی گزوبا کے ساتھ مل کے بڈنگ کے لیے درخواست دائر کی، جبکہ اس کے مقابلے میں FWO کے ساتھ مل کے پاور چائنا نے بھی درخواست سبمٹ کروائی. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ FWO اور پاور چائنا کی درخواست کو یہ کہہ کے بڈنگ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فیزیبل نہیں ہے پاور چائنا پلس FWO کو یہ کانٹریکٹ دینا. اور ابھی سموار کو ہی یعنی کہ 31 دسمبر 2018 جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں، جب ان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد ہیں، 31 دسمبر 2018 کو ڈیسکون اور گزوبا کمپنی کی فائنینشیل بڈ کھولی جاتی ہے. اور اس وقت تک، جب تک کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس خبر کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، صرف اور صرف سنگل بڈر ہے، سول بڈر ہے ڈیسکون اور چائنا کی کمپنی گزوبا. اور پیپرا رولز کی واضح خلاف ورزی پائی جاتی ہے کہ سنگل بڈنگ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ نہ صرف مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا خاندان جس کمپنی کو چلاتا ہے، مشیر تجارت ہیں، سیاست سے ان کا تعلق ہے، حکومت میں وہ موجود ہیں، اور ان کا خاندان جس کمپنی کو چلاتا ہے وہ کمپنی مومن ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ حاصل کر لیتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں شیئرز صرف 34% ہے، لیکن بہرحال جو منافع ہے وہ مشیر تجارت کے خاندان تک ضرور جائے گا اور ان کے خاندان کی کمپنی تک ضرور جائے گا. واضح مفادات کا ٹکراؤ ہے. دوسرا بڑا اہم معاملہ کہ میرٹ کا سنگین ماتحت کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیپرا قوانین کی کوئی کمپیٹیٹیو بڈنگ نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ایک سول بڈر، سنگل بڈر کو یہ ایوارڈ کر دیا جاتا ہے کانٹریکٹ. اس میں وابطہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے کہ ابھی تک یہ کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں کیا گیا. لیکن اس میں بڑا فائن ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جب بڈر ہی صرف ایک ہے، جب سول بڈر ہے اور کوئی بڈر ہی نہیں ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ مومن ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ اسی کمپنی کو ڈیسکون پلس چائنا کی گزوبا کمپنی کو جائے گا.
یہ بہت اہم ڈیم ہے، نہ صرف پاکستان میں فلڈز کی روک تھام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس سے 800 میگا واٹ بجلی کی پیداوار بھی ہو سکتی ہے۔ جنرل مشرف کے دور سے اس ڈیم کی تعمیر میں جس تاخیر کا آغاز ہوا، پیپلز پارٹی نے وابڈا کے حوالے کر دیا اس ڈیم کی تعمیر کو، تو آج تک یہ ڈیم غیر ضروری تاخیر کا شکار ہوا۔ لیکن اب کیا یہ ایک اور تنازع کا شکار ہو کے مزید تاخیر حاصل کرے گا؟ پہلے تو اب آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتے ہیں کہ اس ڈیم کی تعمیر میں مفادات کا ٹکراؤ کس طرح سے ہے، اس ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ دینے میں مفادات کا ٹکراؤ کس طرح سے ہے، اور میرٹ کا قتل کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیے گا۔ محمد ڈیم کی تعمیر کے ٹھیکے میں بے قاعدگیاں، مبینہ طور پر غیر قانونی ٹھیکہ GNN نے سب پتہ چلا لیا۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کے صاحبزادے ڈیسکون کمپنی کے چیئرمین ہیں، جبکہ ڈیسکون کمپنی غزوبہ کمپنی کی شراکت دار ہے۔ اس شراکت داری میں 64% حصص غزوبہ کمپنی کی ملکیت اور ڈیسکون کمپنی صرف 34% حصص کی مالک ہے۔ دورہ چین کے موقع پر غزوبہ کمپنی کے صدر سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بھی کرائی گئی۔ داسو اور نیلم جیلم پن بجلی منصوبوں کا ٹھیکہ بھی ڈیسکون اور غزوبہ کے پاس ہی ہے، لیکن نیلم جیلم منصوبے میں مبینہ خرد برد اور غیر معیاری تعمیرات کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ یہی نہیں، ستپارہ ڈیم کی تعمیر میں مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ محمد ڈیم کی تعمیر کی بولی میں حصہ لینے والی کمپنیوں کو تکنیکی بنیادوں پر عمل سے آؤٹ کیا گیا۔ پیپرا رولز کے مطابق میدان میں اگر ایک کمپنی رہ جائے تو دوبارہ اشتہار دیا جاتا ہے، لیکن ان رولز کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، نہ ہی وابڈا نے مقابلے کا رجحان پیدا کیا۔ محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے ڈیسکون کمپنی، جو کہ مشیر تجارت وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے خاندان کی کمپنی ہے، مفادات کا واضح ٹکراؤ موجود ہے۔ باوجود اس کے کہ مشیر تجارت کے ترجمان کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی میڈیا چینلز پہ چلنی شروع ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ خود تو وہ اس کاروبار سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن کیا ان کا خاندان، ان کے صاحبزادے بھی اس کاروبار سے الگ ہو گئے ہیں یا نہیں۔ کیا وزیر اعظم عمران خان مفادات کے اس واضح ٹکراؤ کا نوٹس لیں گے؟ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، ایک بڑے اپوزیشن لیڈر تھے، تو اس حوالے سے وہ کیا بیان دیتے تھے اور ان کا ایمان کیا تھا؟ کرپشن حکومت میں ہوتی ہے تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ نیب بنانا پڑے گا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا، کہ اگر میں پاور میں بیٹھا ہوں تو میں بزنس بھی کروں اور پاور میں بھی بیٹھوں۔ تو مثال بھی دی حضرت ابو بکر کی کہ انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان بند کی جس دن وہ پاور میں آئے، کیونکہ ان کو اسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں تو سارے بزنس بنے ہی ہیں پاور میں، ان کی بزنسز جو بنی ہیں وہ پاور میں آ کے بنی ہیں، اس لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون بنانا پڑے گا کہ آپ پاور میں آ کے بزنس نہیں بڑھا سکتے، آپ SROs نہیں لے سکتے ہیں۔ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان جبکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے، سمجھتے تھے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اس کے حوالے سے قانون بننا چاہیے، سیاست اور کاروبار اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ ایمان، ان کا یہ بیان برقرار رہا اور وزیر اعظم بننے کے بعد تک بھی ان کا کیا کہنا تھا؟ ٹیک اے لسن۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے، میں وقت خلیفہ ہوں۔ آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے، ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں، یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے، یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے۔ مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو۔ مفادات کا ٹکراؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیاست میں آئے تو کاروبار بند کر دیا، کاروبار اپنے صاحبزادے یا اپنے خاندان کے کسی اور فرد کے حوالے نہیں کیا،
कारोबार बंद कर दिया। ये होता है मफादात के टकराव के खिलाफ खुलफाए राशिदीन का उसवा हसना, जिस पे अमल करने की तलकीन वज़ीर आज़म इमरान खान करते रहे हैं, माजी में भी और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी। आज चेयरमैन वापडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने भी कहा वाज़ेह तौर पे कि डेस्कॉन कंपनी को ठेका दिया जाना मफादात का टकराव नहीं है। मजीद भी उन्होंने बातें बयान की। क्या कहना था चेयरमैन वापडा का, सुनिएगा। I'm not spokesperson of any company here, but I'm saying is कि जो अब इसमें जो मेजर पार्टनर है वो चाइना गजूबा है, जिसका जो हमारी प्री रिक्विजिट थे, फॉर एग्जांपल एक प्री रिक्विजिट ये था कि उस कंपनी का कम बेश 10 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनका मेरे ख्याल में 80 से 90 बिलियन से ज़्यादा है। दूसरा ये था कि जो डेस्कॉन है 30% शेयर है और एक पार्टनर की हैसियत से हर जेवी पार्टनर का जो एक्सपीरियंस वो फाइनेंशियल 10 बिलियन का होना चाहिए, जो उनका है। और वापडा एज एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी पावर टू डिनाई और स्टॉप और ब्लॉक पार्टिसिपेशन बाय एनी ऑफ द जेवीज। दैट इज नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वी डू नॉट इवन सी हु ओन्स द कंपनी। तीसरी बात यह है कि ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, शायद आपका इशारा डेस्कॉन की तरफ है। जैसे पहले मैंने बताया कि ये इसकी जो RFP बनी थी दैट वाज समवेयर इन नवंबर 2017 और इसकी जो सबमिशन हुई है वो जून 2018 में हुई है। दैट इज़ मच बिफोर दिस गवर्नमेंट इवन केम इनटू बीइंग्स। तो वी आर completely without any favor, without any fear. We are not concerned who owns the company. We have no connection with anybody. We are just adhering to the FIDC rules, we are adhering to the PC rules, we are adhering to the PEPRA rules. चेयरमैन वापडा की वजाहत के बावजूद ये तनाज़ा थमा नहीं, बल्कि इस तनाज़े के हवाले से कई मजीद सवालात ने जन्म ले लिया और उन सवालात का जवाब देने जब वफाकी वजीर फैसल वाडा सामने आए तो वजाहत करने के बजाय उन्हें माजरत करनी पड़ गई। क्या किया आज फैसल वाडा साहब ने और उनके साथ क्या हुआ, टेक अ लुक। रज़ाक दाऊद साहब की जहाँ तक बात हो रही है वो स्पेशल एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर साहब के और उनका कोई ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लुएंस देने वाले लोग हैं, ना उन्होंने कभी इस किस्म की चीज़ की है। वो एक तो इस कंपनी से रिज़ाइन कर चुके हैं और बाकी दीगर कंपनियों से भी रिज़ाइन कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 18 जुलाई गालिबन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आने से पहले से ये बिडिंग हो चुकी थी, तो इस पर कंट्रोवर्सी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब का नाम आ रहा था तो ये मेरा काम था कि मैं उसको क्लियर करूं कि एक थर्ड पार्टी का नाम भी यूज़ किया जा रहा है और मिस यूज़ किया जा रहा है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर कॉन्ट्रैक्ट की आप डेट्स देखें तो वो भी ब्लैक एंड वाइट हर जगह पे मौजूद है। तो अगर हम गवर्नमेंट में आए नहीं थे और एक कॉन्ट्रैक्ट बिड हो चुका था और उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। मोहम्मद डैम एक तो अपने टाइम से पहले शुरू भी हो रहा है और टाइम से पहले हमने प्लान किया कि इसको हम ख़त्म भी करेंगे। हम पुरानी गवर्नमेंट की तरह 10 दफ़ा इफ्तिताह नहीं करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सीज है, कंट्रोवर्सीज की जा रही है क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं चाहती कि ये डैम बने और जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। सकते हैं कि जो चीज़ उस वक्त जायज़ थी वो इस वक्त या उस वक्त नाजायज़ थी अब जायज़। ये सवाल मैं डॉन से एक्सपेक्ट कर सकता था और मैं आप डॉन को इसका जवाब भी देना पसंद करूँगा। मेरी पैदाइश से पहले का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जब मेरी गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो चुके थे बिडर्स की, तो मैं उसका जवाब दे कैसे होता हूँ। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूँ और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक बैठा के उधर कर देता। आगे जी देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। हर मामले को आलमी साजिश करार देना शायद हमारा कौमी वतीरा बन चुका है, कौमी रवैया बन चुका है। बावजूद इसके कि अपने गिरबान में झांके अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, हम अपनी गलतियों का अंजाम दूसरे के सर पर डालने के आदी हो चुके हैं। पेपरा कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, सिंगल बिडर को यह अवार्ड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो किस बुनियाद पर किया जा रहा है? और मंडे को यानी कि 31 दिसंबर को इस डेस्कॉन की और गजूबा की फाइनेंशियल बिड खोली गई है, तो इसमें आलमी साजिश कहां से आ गई अगर पाकिस्तान के पेपरा के कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है?
رہی ہے. اگر مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ وزیراعظم کے مشیر کا خاندان اس کمپنی کو اون کرتا ہے ڈیسکون کا, تو اس میں عالمی سازش کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا حکومت کو جواب دینا پڑے گا اور وزیراعظم کو نوٹس دینا پڑے گا تاکہ یہ ڈیم مزید کسی تنازع کا شکار نہ ہو سکے اور تعمیر کی طرف بڑھ سکے. اسی سٹوری پہ بات کریں گے, اپنے گیسٹس کی طرف بڑھیں گے, اور بڑا انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عامر محمود کیانی وفاقی وزیر, انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا پروگرام میں, اس پہ بات کرنی تھی, لیکن نہ جانے کیا وجوہات ہے کہ وہ ہمیں جوائن نہیں کر رہے. ان کی کرسی ہم نے یہاں خالی چھوڑ رکھی ہے. عامر محمود کیانی صاحب آ جائیں, دکھائیں جی ذرا ان کی کرسی اسٹوڈیو میں. عامر محمود کیانی صاحب آ جائیں, جواب دیں جو تحریک انصاف پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بھی آئے اور ان لیجیٹیمیٹ سوالوں کے جواب دے. پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. سر السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل خان بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم رانا افضل خان صاحب, آپ کو بھی. اور پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ چونکہ مشیر تجارت خود اس کو اون نہیں کر رہے اس لیے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے. سیکنڈلی ان کا موقف یہ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تب بڈنگ سبمٹ کی گئی تھی. یہ موقف درست ہے حکومت کے؟ دیکھیں, بڈنگ اگر ان کی حکومت کے دوران سبمٹ نہیں ہوئی تو وہ بڈنگ کا پروسیس تو کمپلیٹ نہیں ہوا. بڈنگ کا پروسیس جو ہے, اوارڈنگ آف کانٹریکٹ کا پروسیس جاری ہے, اور یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس کے اندر تمام قوانین کو بھی دیکھنا پڑے گا اور ان کمپنیز کی جو کارکردگی ہے, ماضی کا ریکارڈ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ڈیسکون نے کبھی کوئی ڈیم بنانے کے اندر انوالو رہی ہو, دو کہ وہ مشینری وغیرہ کی مینٹیننس اور اس قسم کے وہ کام کرتے رہے ہیں. مجھے سر میرانی ڈیم میں ڈیسکون کا کردار ہے, ستپارہ ڈیم میں ڈیسکون کا کردار ہے, منگلا ریزنگ میں ان کا کردار ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ڈیسکون جتنا بھی بریلینٹ کریئر رکھتی ہو, بٹ یہاں مفادات کا ٹکراؤ صرف یہ بنیاد ہے, اور پیپرا قوانین کی خلاف ورزی صرف یہ بنیاد ہے. جی آپ درست کہہ رہی ہیں, میں آپ کے انٹرو کے تقریباً سارے پوائنٹس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور یہاں پہ یہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ وہ اب کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں رہے, لیکن اگر وہ یہ بھی کنفرم کر دیتے کہ اب وہ شیئر ہولڈر بھی نہیں ہیں, آپ نے تو کہا ان کی فیملی شیئر ہولڈر ہے, میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی اس وقت شیئر ہولڈر ہوں گے. انہوں نے صرف ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کیا ہوگا, جو ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کسی بندے کو گورنمنٹ کا منسٹر بننے کے لیے اپنی ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کرنا پڑتا ہے. شیئر ہولڈنگ سے ریزائن شاید نہیں کیا ہوگا. دوسری بات, یہاں پہ جو ایک کرمنل ہیسٹ ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کرمنل ہیسٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ صرف $2 ارب کی ہے, اور $2 ارب کی ہے اور بجٹ کے اندر, اور یہ پروجیکٹ ہے $300 ارب کا. تو جب ان کے پاس اس کی, پھر انہوں نے فائنینشیل کلوز نہیں کیا کہ اس کے $300 ارب روپے جو ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں. کوئی انہوں نے کمٹمنٹ نہیں دی کہ ہم نے اگلی پی ایس ڈی پی میں کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے یا ہم بینک فائنینسنگ لے رہے ہیں. کوئی فائنینشیل کلوز کی اس کے اندر کوئی خبر نہیں ہے. تو رانا افضل صاحب یہ ڈیٹیلز آپ بتائیں نا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایوارڈ کیا تھا یہ کانٹریکٹ بابڈا کو, رائٹ فیصل کریم کنڈی صاحب؟ پیپلز پارٹی نے ایوارڈ کیا تھا کہ اس میں مزید تاخیر نہ ہو جائے. ان سے بھی ڈیٹیلز لوں گی, لیکن آپ کی گورنمنٹ کے دور میں بھی اس ڈیم پہ کام جاری رہا ہے, تو آپ بتائیں نا کہ اس کا فائنینشیل اوپن کیوں نہیں کیا معاملات؟ فائنینشیل کلوز ہوتا ہے کہ اس کی تمام ریسورسز کی پلاننگ ہوتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, بینکوں سے آئے گا, وابڈا کے اپنے ریسورسز سے آئے گا, پی ایس ڈی پی کے کتنی ایلوکیشن ہوگی, اور اس کے بعد آپ اس کی ٹینڈرنگ میں جاتے ہیں اور آپ اس کو ڈیم کو بنانا شروع کرتے ہیں. وابڈا جو خود ہے وہ کلائنٹ ہے, وابڈا ہمیشہ کانٹریکٹر سے اپنا کام کرواتا ہے, اور کانٹریکٹ جو ہیں وہ پیپرا رولز کے مطابق دیے جاتے ہیں. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سنگل کانٹریکٹر, سنگل بڈر کو آپ کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں دیتے یہاں یہ, اور پھر ایسے سنگل بڈر کو جس کے 5 انگلیاں حکومت کے اندر ہوں اور ان کے لیے پوری مینیپولیشن کی جا رہی ہو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور کسی بھی اصول کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. باوجود اس کے کہ عبدالرزاق داؤد ان سے ہم نے رابطہ کیا موقف لینے کے لیے, لیکن وہ لندن میں ہیں, ان کا یہ کہنا تھا تو وہ موقف دینے پہ راضی نہیں ہوئے. چیئرمین وابڈا سے ہم نے بات کی, وہ بھی شاید گھبرا گئے کہ جتنا یہ تنازع ڈیولپ ہو چکا ہے. پیپرا سے ہم نے بات کی, پیپرا کے آفیشیل سے میں نے بات کی, پیپرا کو خود نہیں معلوم کہ کس کلاس کے تحت, کس رول کے تحت سنگل بڈر کو ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ مشیر تجارت فوراً استعفیٰ دیں اور یہ ری بڈنگ ہو اس معاملے کی, تو یہ تو غیر ضروری تاخیر کا شکار ہو جائے گا. کیا پیپلز پارٹی بائی کرے گی گورنمنٹ کی لاجک, گورنمنٹ کی ریزننگ,
مشیر تجارت کی ریزننگ کہ وہ خود کم از کم علیحدہ ہو چکے ہیں اس کاروبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ کانفلکٹ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ نے ابھی بھی عمران خان صاحب کی چیزیں دکھائیں. تو اگر ہماری حکومت آ گئی اور جو مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے تھے, یہ آج جب بات آ گئی, ابو بکر کی بھی دی, آج جب بات آ گئی, دیکھیں جب آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے وابڈا کے سپورٹ کیا کہ آپ اس کو مطلب ہے کہ کمپلیٹ کریں, بٹ کریں. اب دیکھیں اس وقت تک نارمل چیز ہے, لیکن پھر بھی اتنی جلد بازی کیوں؟ لینڈ ایکوزیشن ابھی تک نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ان کو لوگوں کو پیسے نہیں ملے جن کی زمین ہے. اس کے بعد آپ سنگل بٹ پہ کرتے ہیں. ایک ڈیم پہ ڈیسکون اور ایف ڈبلیو اکٹھے کام بھی کر رہی ہیں, غالباً وہ کرم تنگی پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایف ڈبلیو جیسی کمپنی جو کہ مطلب ہے کہ انہوں نے کئی ڈیم بھی بنائے, سب کچھ ہے, وہ کیوں جو ہے اس میں ٹیکنیکل بڈ میں آؤٹ ہو چکی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے کمیٹی بننی چاہیے, یا ڈیفینیٹلی وابڈا کی کمیٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے کہ اس کو کیوں آؤٹ کیا گیا اسے, اور پھر آپ ان کو پارٹس میں کیوں نہیں کیا, آپ نے کیوں ایک سنگل بڈر کو ایک اوپن گراؤنڈ دے دیا کہ آپ کی مرضی, آپ جتنا اس کے اندر ریٹس اچھے ریٹس ڈالیں. اچھا یہ مجھے واضح کیجیے گا, بیکاز میری بہت سے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سنگل بڈنگ نہیں ہو سکتی, یہ پیپرا قوانین کی خلاف ورزی. یہ بہت ہی ایک مطلب ہے کہ انہونی سی بات ہوگی کہ سنگل بڈ, مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے بڈ نہیں کر سکی. پھر آپ اس کو دیکھیں, مختلف پارٹس ہیں اس کے, اگر آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان پارٹس کیوں نہیں اس کے کرتے ہیں, مختلف پارٹس کو کر دیں. پھر آپ نے ایک انٹرنیشنل, آپ نے ایک کنسلٹنسی دی تھی. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بڈ کرتے ہیں. کنسلٹنٹ ابھی تک ہائر نہیں, اس کے جو ہے وہ بڈ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے, وہ غالباً 20 یا 24 جنوری کو ان کی بڈ ہونی ہے, لیکن وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں. پہلے آپ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ وہ آئے کنسلٹنٹس. ایک کمپنی ہے SMEC جو کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے جس نے اپلائی کیا ہے, اس کو جو ہے انہوں نے 20 مہینے کے لیے اس کو ان کو مطلب ہے کہ لٹکایا, آخر انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹائم لیپس ہو گیا اور ہم آپ کو آؤٹ کر رہے ہیں, ہمیں لوکل کنسلٹنٹ چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نہیں چاہیے. پھر آپ نے کیوں پہلے انٹرنیشنل کیا, اب آپ لوکل پہ آ گئے, پھر آپ اس کی بڈ کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ اس کے لیے بڈ کر رہے ہیں کنسلٹنسی کے لیے بڈ کے بعد. اور آپ مطلب ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک ایڈوائزر جو پہلے آیا ہے, اس نے پاکستان اور چین کی دوستی توڑنے کے لیے ایک بیان دے دیا کہ ہم سی پیک کو جو ہے پھر وہ بیان بھی واپس لیا, ریوائز کریں. وہ تو بیان جن کے کہنے پہ لیا. اچھا یہاں پہ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, آئی تھنک کہ ہم وہ ذرا تصویر چلا رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم جب چائنا گئے تھے, یہ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے, عبدالرزاق داؤد صاحب ان کے ساتھ گئے تھے اور غزوبہ کے مینجمنٹ سے ملاقات کروائی تھی. ذرا چلائیے گا جی وہ تصویر, یہ تصویر ہم چلا رہے ہیں. عبدالرزاق صاحب داؤد صاحب یہ بیٹھے ہوئے جی انسرکلڈ ہیں جو, اور ادر ہینڈ پہ غزوبہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر رہی ہے, اور یہ ملاقات بھی عبدالرزاق داؤد صاحب نے ارینج کروائی تھی. یہ 3 نومبر کی پکچر. اب آپ عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ خود اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے, ٹھیک ہے. اب چیئرمین وابڈا کیوں ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ چیئرمین وابڈا کیا کام ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ بندے کو ڈیفینڈ کرے گا, پرائیویٹ کنسٹرکشن. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے فیملی کو نہیں, امیجیٹ فیملی, آپ کا بیٹا ہے اس کا, آپ نے اپنے بیٹے کو ٹینڈر دے دیا. پورے پی ٹی آئی کے دور میں پہلا ایک پروجیکٹ آیا, اور پہلا پروجیکٹ ہی جو ہے وہ اس چیز کے نظر ہو گیا کہ مطلب ہے کہ اس کے نیا سال اور نیا تنازع, اور پہلا مطلب 100 دن ہے یا 110 دن ہوئے, جتنے بھی دن ہوئے ہیں, پہلا پروجیکٹ, اور پہلا ہی پروجیکٹ ان کا جو ہے وہ یہ اس کے نظر ہو گیا کہ مطلب تنازع کے نظر ہو گیا کہ آپ عبدالرزاق داؤد کو خواہ مخواہ اپنا ٹھیکہ دینا ہے. مطلب یہ تو آپ لوگوں کے لیے سارے سوالات ہیں, آپ دیکھیں, آپ لوگوں کے لیے علیحدہ قانون اور اپنے لیے علیحدہ قانون بنا رہے ہیں. آپ نے اپنے ایڈوائزر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں, آپ مطلب وابڈا کو مطلب ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ کانٹریکٹر اس ملک میں نہیں ہیں یا انٹرنیشنل کانٹریکٹرز کوئی بھی اس میں, آپ اتنی اچھا بات یہ کہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں, کیوں آپ اتنی جلدی میں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز, بھائی آپ نے ابھی تک لینڈ ایکوزیشن بھی نہیں کی, اس میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا, پھر اس کے بعد آپ نے کام کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مئی تک ہم جو ہے, کام جلدی ہونے میں تو برائی نہیں ہے, کام کے شفاف نہ ہونے میں برائی ہے. ہم کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن آپ اس چیزوں میں جو جس میں آپ جلد بازیاں کر رہے ہیں اس میں آپ کو الٹا نقصان ہوگا. جیسے آج نقصان ہوگا, آپ نے سنگل بڈ پہ لے آئے اس کو کہ جی آپ ہی آ جائیں اور اپنی مرضی سے ریٹ ڈال دیں. کیسے اپنی مرضی کے وہ ریٹ ڈالیں گے, مطلب آپ کو فیور دے رہے ہیں. اب کنڈی صاحب یہ بڑے سوالات امپورٹنٹ جنم لے لیے ہیں, رانا افضل صاحب کے بھی سوالات ہیں, میرے بھی سوالات ہیں. یہ چیئر دکھائیے گا جی عامر محمود کیانی صاحب کی, ابھی تک فارغ پڑی ہوئی ہے, خالی پڑی ہوئی ہے. وی وش کہ عامر محمود کیانی صاحب یہاں پہ آ کے بیٹھے, سوالات کے جواب دیں, یا پاکستان تحریک انصاف کا کم از کم کوئی اور ریپرزینٹیٹیو آ کے ہمارے جواب دے. رانا افضل صاحب آپ سے میں سوال کروں گی کہ کیا سنگل بڈنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, لیکن ایک بریک پہ جانا ہے. اس بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ آ جائے, یا عامر صاحب کم از کم فون پہ ہی ہمیں جوائن کر لیں, جو اپنی کمٹمنٹ پوری کریں. سنگل بڈنگ کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ پاکستان کے لیے بہت اہم ڈیم ہے, تعمیر ہونا چاہیے لیکن تنازعات کے ساتھ تعمیر نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका, उसका तनाज़ा, डेस्कॉन कंपनी, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की फैमिली इस कंपनी को ओन करती है। एक बहुत बड़ा तनाज़ा जन्म ले चुका है और इसी के साथ हमारे पास ये भी अपडेट मौजूद है कि आज जो वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और अब से कुछ देर पहले उन्होंने दिखाया भी है कि एक्सॉन कंपनी जो है वो ड्रिलिंग के लिए अरेबियन सी में पाकिस्तान की हदूद में आ गई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जी अरेबियन सी में कराची में एक ऐसा मकाम है कि जहां पे पहाड़ी है, जहां से गैस मौजूद है और वो गैस अगर डिस्कवर हो गई तो 50 साल तक पाकिस्तान की नीड्स पूरी हो सकती हैं और अगर गैस लीक कर गई हुई तो फिर कुछ पता नहीं है। तो वहां से भी खबर सामने आ रही है कि जो हुसैन दाऊद अब्दुल रज़ाक दाऊद के भाई हैं वो इस कंपनी को लेके आए हैं, यानी कि जो एलएनजी की ड्रिलिंग का मामला है वो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत के भाई उनकी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। तो ये अपनों को नवाजने का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि डैम की तामीर का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद के साहबजादे की कंपनी और एलएनजी ड्रिलिंग का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद के भाई की कंपनी, ये मफादात का टकराव है या नहीं है। दूसरी अपडेट ये है कि इस डैम की जब फाइनेंशियल बिड खोली गई तो पता चला कि डेस्कॉन और गजूबा ने कोई हेड लॉस नहीं दिया था अपनी टेक्निकल इवैल्यूएशन में। ये आप जरा फुल स्क्रीन चलाइएगा जी। ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये तनाज़ा है कि मंडे को 31 दिसंबर को जब बिड खोली गई फाइनेंशियल डेस्कॉन की और गजूबा की तो पता चला कि उन्होंने अपनी टेक्निकल इवैल्यूएशन में हेड लॉस नंबर नहीं दिया। अब इसी बुनियाद पे डेस्कॉन और गजूबा की बिड कैंसिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वापडा ने क्या किया, वापडा ने उनसे वजाहत मांग ली कि जी आप वजाहत दें कि हेड लॉस नंबर क्यों नहीं ऐड किया गया। यानी कि ये जानबूझ के डेलिबरेटली अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की फैमिली की कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा था। तो ये मैरिड की खुली खिलाफ वर्जियां हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, राना अफजल साहब के साथ मौजूद हैं। देखिए मैं बात कर रहा था, देखिए पेपरा के रूल्स है कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स हों पाकिस्तान में, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हों उनको 3 दफ़ा आप टेंडर्स कर सकते, री टेंडर, मतलब अगर आपकी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है, 2 आ गई हैं तो आप दोबारा टेंडर कहेंगे कि ये 2 कंपनी आ गई, हम दोबारा इसके एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव टू एडवर्टाइज इट फॉर 3 टाइम्स। अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं है, देन अगर सिंगल बिडर हैं तो यू हैव टू नेगोशिएट विद देम, नॉट लाइक दिस कि आप पहले टाइम पे आपने कर दिया और आपने एक कंपनी को कह दिया कि आप फाइनेंशियल बिड दें। आपको कम से कम जो पेपर रूल्स को अपने जो फॉलो करने हैं तो आपने 3 दफ़ा आपने उसका जो है वो उसको आपने एडवर्टाइज करने हैं, जो कि 3 दफ़ा नहीं हुआ, पहले उसमें हुआ, पहले उसमें उसको आप ले आए और आपने उनको कहा कि जी आप आके बिड करते हैं। तो ये पेपर रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। और अगर ये किसी और दौर में होता और ये अगर किसी हमारे उसमें होता तो इमरान खान साहब कहते कि जी इसके फर्जंद बताएं कि मनी ट्रेल क्या है। यहाँ पर तो कोई फर्जंद नहीं बता रहा कि उनकी मनी ट्रेल क्या है या वो भी जो भी है, लेकिन ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बार बार इमरान साहब ने बात की, आज उनके अपने वजीर कर रहे हैं। आपके हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट है एलएनजी ड्रिलिंग का जो ठेका है हुसैन दाऊद के पास, अगरचे वो नून लीग के दौर से मौजूद है, लेकिन अब्दुल रज़ाक दाऊद के भाई हुसैन दाऊद आपके दौर का पहला प्रोजेक्ट है और पहला प्रोजेक्ट ही आपका जो है वो स्कैंडल की नजर होगी। जरा मुझे यहाँ पे राना अफजल से कमेंट लेने दें। आई थिंक डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं। ठीक है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी ड्रॉप कर रहे हैं लाइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद घबरा रही है सवालात के जवाब देने से इस मुतनाज़ा मामले के हवाले से। राना अफजल साहब आपसे बात करूंगी। आई थिंक सलीम बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी साहब को आवाज नहीं जा रही। राना अफजल साहब, सर ये हुसैन दाऊद को एलएनजी ड्रिलिंग का ठेका नून लीग की दौर से दिया गया था और ये अभी जो टेक्निकल इवैल्यूएशन में हेड लॉस नंबर नहीं दिया डेस्कॉन ने और गजूबा ने, इसी पे इनकी बिड कैंसिल हो जानी चाहिए थी सर। नहीं वो बिल्कुल ये जो बिड होता है, अब फिर अगर आपने निगोशिएट करना है तो फिर आप 2 पार्टीज दोनों बिडर्स के साथ निगोशिएट करते हैं। एक को तो अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया और वो प्री क्वालिफाई हो के बिडिंग प्रोसेस में एंटर हो गया तो इसका मतलब उसकी काबिलियत के ऊपर आपको अब कोई शक बाकी नहीं है। अब आपका मामला रह जाता है रेट्स का। तो अगर आप सिंगल जैसे अभी कुंडी साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसमें आपने 3 मरतबा अगर टेंडर कॉल कर लिए और तीनों मरतबा आपके पास एक से ज़्यादा बिडर नहीं आया तो फिर चौथी मरतबा आपके पास ये इजाज़त है कि आप उनके साथ निगोशिएट कर लें। और फिर अगर दोनों प्री क्वालिफाइड हैं तो आप दोनों के लिए निगोशिएशन के ऊपर एक रेट रखेंगे और उनमें से जो मान लेगा आप उसको ले आएंगे। तो जब दोनों प्री क्वालिफाइड थे तो इन्होंने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक क्रिमिनल हेस्ट है। मेरे लिए इस मामले का एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो बहुत अहम है। अब देखें वो पॉलिटिकल एंगल ये है
کہ ایک ٹھیکیدار کا پارٹنر ہماری گورنمنٹ کے اندر اہم وزیر ہے، وہ اپنے وزیر اعظم کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور ٹھیکیدار سے چائنا میں جا کے ملاقات کرواتا ہے. چائنا میں جا کے آپ پاکستان کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، پاکستان کے لیے پروجیکٹ لے کے آئیں، لیکن آپ تو ایک ٹھیکیدار جو کہ آلریڈی یہاں پہ ٹھیکے کے لیے اس نے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں، اپنی بڈ جمع کرائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جا کے عمران خان ملتا ہے چائنا کے اندر. آپ اس کا موازنہ کریں کہ ایک انڈیا سے بندہ آتا ہے اور پرائم منسٹر نواز شریف کو مری کے اندر 1 گھنٹے کے لیے ملتا ہے اور یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے، انڈیا کے اندر پاکستان کو لوٹ دیا، ہماری سیکیورٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اور آج ہمارا وزیر اعظم اپنے ایک ٹھیکیدار کے پارٹنر وزیر کے ساتھ چائنا ملنے جاتا ہے اس ٹھیکیدار کو، اور پھر پاکستان آ کے اس کو ٹھیکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بڑی کرپشن، اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رانا افضل صاحب، بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کی طرف بھی آؤں گی، لیکن خدا کر کے پاکستان تحریک انصاف نے جوائن کر لیا تو ذرا ان سے اجازت دیجیے گا تاکہ سوال جواب کر لیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ بڑے معصوم سے ممبر ہیں اور آپ بڑے ہمیشہ لاجیکل بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بڑا ان لاجیکل، بڑا انلیگل سا کام بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عبدالرزاق داؤد کی فیملی اون کرتی ہے کمپنی، اس کو ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب چائنا لے جا کے غزوبہ کمپنی سے وزیراعظم کی ملاقات کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایویلیویشن میں یہی ڈیسکون کمپنی اپنا ہیڈ لاک نمبر شو نہیں کرتی، اس کے باوجود اس کو دے دیا جاتا ہے. سنگل بڈر ہے، پیپرا قوانین کی خلاف ورزی ہے، پھر بھی اسی کمپنی کو دے دیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے رمیش کمار صاحب آپ کی حکومت میں؟ تو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف خدا کر کے آگے، ایسے نہیں. آپ جب بھی بلاتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی پیار جو بلاتا ہے ہم آ جاتے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہیڈ لاک کی جو بات آپ کری ہے کہ نمبر اس کا نہیں تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں، پیپرا کے اندر یہ ضرور ہے کہ اگر ایک کمپنی ہے اور ایک کمپنی کو جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ دوبارہ اس کو ری ٹینڈر کر سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ کمپٹیشن ہوتی ہے، اور کمپٹیشن کے اندر اگر 3 کمپنی آتی ہیں یا 2 کمپنی آتی ہیں، اس کمپٹیشن کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ون کرتا ہے وہ اگر لے کے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی ضرور بات کی جاتی ہے، اور یہ ماضی میں بھی چیزیں رہی ہیں، ابھی بھی چیزیں رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ گورنمنٹ میں ہے تو اس کے اوپر الزام ضرور یہ لگتے ہیں کہ بھائی آپ گورنمنٹ میں ہو یا آپ کے بیٹے کی کمپنی ہے یا بھائی کی کمپنی ہے، جیسے ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بالکل ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو ری بڈنگ میں جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں یہ سنا ہے، اور میں خود بزنس مین ہوں، میں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. اس کو اگر میں اسٹڈی کروں گا پھر ہی آپ کو میں کل اس کا تفصیلی بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے. اگر غلط چیز ہوگی تو کم سے کم ڈاکٹر رمیش سر، آپ خود بزنس مین ہیں، پیپرا قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، سنگل بڈر اون کر رہا ہے اس ٹھیکے کو، یہ تو آپ کو واضح پتا ہوگا نا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا رائٹ لوکل کمپنیز کے ساتھ. اگر دیکھیں 2-3 چیزیں، سنگل بڈر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک پیٹنٹ چیز ہوتی ہے، مطلب اور کسی کو چیز کوئی کرنا نہیں آتی ہو، یا ایسی کوئی دوا ہے جو بناتی ہے کمپنی ہے، تو پھر آپ اس کمپنی کی دوا آپ کو چاہیے کسی مرض کے لیے، تو پھر آپ سنگل بڈر میں جا سکتے ہیں. اگر اس کے اور بھی ہیں چانسز اور کمپنیاں جو ہے اس کام میں اگر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھتے ہوئے کہ آگے چل کے بھی کوئی انگلی نہیں اٹھے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جب ایک قانون بنا تھا کہ ہر گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی بڑا جو ٹینڈر ہوگا، 10 کروڑ سے اوپر جو بھی ٹینڈر ہوگا، اس کے اندر نیب کا بھی ایک عملدار ہوگا وہاں پہ، وہ بھی اس کی ٹرانسپیرنسی چیک کرے گا کہ وہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا ہے. تو جس چیز کے اوپر انگلیاں ابھی سے اگر اٹھ رہی ہے، رزاق داؤد ویسے نیٹ اور کلین بندہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی انگلی اٹھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پکی بھی پھیلا دے، تو بھی جو ہے وہ آدمی کو سوچنا چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی کے نعرے کے اوپر آئی ہے، ایمانداری کے نعرے کے اوپر آئی ہے، کرپشن فری نعرے کے اوپر آئی ہے. تو کم سے کم اگر ہمارے اوپر کسی بھی پروگرام میں کوئی بھی بندہ اگر بات کرتا ہے، ہمارے پاس اگر قانونی لاجک اس کا جواب نہیں ہو، تو میں سمجھتا ہوں ایکسپٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ یہ اگر غلطی ہوئی ہے
اور تھینک یو ویری مچ رمیش کمار صاحب، آپ بڑی لاجیکل بات کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ بڑے معصوم ہیں، بڑا اچھا بڑا لاجیکل بات کرتے ہیں. اب اصل مسئلہ جو ایک نیا کھل کے سامنے آ رہا ہے وہ دکھائیے گا جی ذرا، جو ابھی ہم نے ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے کہ ڈیسکون گزوبا نے، یہ ڈاکومنٹ اس وقت چل رہا ہے اسکرین پہ، کہ ڈیسکون اور گزوبا نے اپنا ہیڈ لاس نمبر شیئر نہیں کیا فائنینشیل بڈ میں، اور اسی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی ہو کر سکتی تھی یہ بڈ. لیکن وابڈا نے کیا کیا، ڈسکوالیفائی کرنے کے بجائے وضاحت مانگ لی ڈیسکون اور گزوبا سے. تو یہ اتنا لیوریج کیوں دیا جا رہا ہے، اتنا روم کیوں دیا جا رہا ہے؟ سلیم اس میں حرج نہیں ہے، اگر لاس نہیں تھا اور اس سے وجاہت مانگی، یہ اتنی جو نا وہ پوائنٹ نہیں ہے. مگر وہ دوسری پوائنٹ جو ہے وہ ضرور امپورٹنٹ رکھتی ہے. یہ اگر کسی نہیں سر، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک کمپنی کو یہ دے رہے ہیں کہ اس کی فائنینشیل بڈ کھول کے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائنینشیل بڈ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس سے لیوریج دے رہے ہیں، تو آپ دوسری کمپنی کو کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، یہاں پہ تو آپ کہہ رہی ہیں کمپنی نے اپلائی ایک ہی کمپنی نے کیا ہے نا. نہیں سر، دو نے اپلائی کیا تھا سر، پاور چائنا پلس ایف ڈبلیو نے اپلائی کیا تھا. ان کی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بڈ خارج کر دی تھی. اچھا، تو اس کی جو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو خارج کی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. وہ وجوہات ابھی تک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی وہاں ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ. رانا صاحب، میں ایسے ان آفیشیل بات ہوں، آپ کو پتا ہے میں جب آپ کے ساتھ نون لیگ میں ہوتا تھا آپ کہتے تھے کہ یار سیاست میں سچ نہیں چلتا ہے اور اس وجہ سے تم تھوڑا سا ڈپلومیسی کیا کرو. مگر میری عادت میں نہیں ہے، میرے خون میں نہیں ہے. میں خدا کے لیے یار، میں نے کبھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا. نہیں آپ ایسے نہیں. میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں تب بھی ہری ساری بات کرتا تھا. آج بھی اگر دوسری کمپنی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا ہے، کیونکہ اگر دو کمپنی نے اپلائی کیا اور دوسری کمپنی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا ہے تو دوسری کمپنی کی وجوہات کیا ہے؟ آیا اس کی وہ کیپیبلٹی، اس کا ایکسپیرینس، یہ وجوہات سامنے آنی چاہیے. سر سلیم بخاری صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. السلام علیکم سلیم بخاری. رمیش کمار صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، ذرا سلیم بخاری صاحب کا ایک کمنٹ مجھے لینے دیں. سلیم بخاری صاحب، پوری ڈسکشن آپ سن رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، نئے پاکستان میں؟ غریدہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعوے انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے یا اپنی کیمپین کے دوران کیے تھے اس کے سب کچھ برعکس ہو رہا ہے. انہوں نے پچھلی حکومت کی ایسی تیسی کر دی کہ آپ نے اکرمہ پروری کر کے اپنے خاندان کے تمام افراد، اپنے دوست سب کو نوازا ہے. آپ ذرا اس حکومت کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے، زلفی بخاری سے لے کے عثمان ڈار تک، اور پتہ نہیں کہاں سے لے کے کہاں تک کون ہے جو نہیں نوازا گیا، کون ہے جس نے ان کی کمپین سپانسر کی ہو اور اس کے پاس کوئی اہم عہدہ نہیں ہے. یہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے اوپر کہ آپ خود ہی اس کو طے کر لیجیے. دوسری بات، اب جو دعوے ان کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو غیر ملکی سفر نہیں کروں گا 3 مہینے، اس 3 مہینے میں 4 ہو گئے. پھر انہوں نے کہا میں جہاز استعمال نہیں کروں گا، جہاز استعمال ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیکے دینے کا عمل جو ہے ہمارے ہاں بہت شفاف ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اس کا آپ ذکر ہو رہا ہے. آج کا موضوع بھی آپ کا وہی ہے. میں اس سے ہٹ کے آپ کو یہ توجہ ایک طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 5 سال کا ان کا KPK کا رول ہے، اس میں یہ الزام ہے ان کے اوپر، میں نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 80% کانٹریکٹس جو ہیں وہ ان 5 کمپنیوں کو دیے گئے تھے جن کے اونر جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں. یہ جواب PTI کو آج نہیں تو کل دینا ضرور پڑے گا، اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب وہ سب کچھ کر رہے تھے تب ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کس طریقے سے حساب دینا پڑتا ہے. ایک تو بات یہ رکھیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے الزام لگایا کہ جی یہ 30 ارب کا کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنایا ہے، یہ تو بنا ہے 80 ارب کا. چلیے میٹرو تو بن گیا تھا نا، جو انہوں نے 26 سے شروع کیا تھا اور جو اب 86 پہ پہنچا ہوا ہے اور کھنڈر کے طور پہ کھڑا ہے، اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک سا کرائیٹیرین نہیں رکھیں گے، اگر آپ اپنے کیمپین سپانسرز کو، اپنے وزراء کے عزیزوں کو، اپنے وزراء کو نوازیں گے تو پھر یہی ہوگا. آپ کو یاد ہوگا یہی رزاق داؤد صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سی پیک کو مشکوک بنایا تھا یہ کہہ کے کہ یہ جو ہے اس کی جو ڈیلز ہوئی ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور ہم اس کو ری وزٹ کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، وہی بندہ جب لے کے چائنا میں جا کے اور ایک نیا معاہدہ کر کے ایک نیا کانٹریکٹ لے لے گا، سوال تو اٹھیں گے. رمیش کمار صاحب اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پوری PTI اور پوری PTI کی لیڈرشپ بھی کوئی غلطی نہیں کرتی. سر یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی سلیم بخاری صاحب کہ رزاق داؤد صاحب پرسنلی بہت پروفیشنل انسان ہیں، بہت اچھے، بہت نفیس انسان ہیں. ڈیسکون کمپنی کا ٹریک ریکارڈ بہت بریلینٹ ہے، بڑا اچھا ہے کام کرنے کے حوالے سے. بٹ اس کیس میں جو مفادات کا ٹکراؤ آ رہا ہے، جو قوانین کی خلاف ورزی آ رہی ہے، that's the point. دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ ڈیوو بھی تو کوئی بہت بری کمپنی نہیں تھی نا, لیکن اس کے اوپر بھی سوال اٹھے تھے جب یہ موٹر وے بنی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل تو کسی کمپنی کے شاپ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو نوازا جا رہا ہے یا کوئی سٹنگ گورنمنٹ اس کو فیور کر رہی ہے. یہ دو چیزیں ہیں, اس کو آپ ملا کے ذرا دیکھ لیجئے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تمام تر معذرت کے ساتھ رمیش کمار صاحب کے, کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر غور کریں کہ وہ سب کچھ وہی کچھ کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پچھلی حکومت کی تمام جو غلطیاں تھی کہہ لیجئے یا جو الزام ہے, لوگ وہ سب کچھ بھول جائیں گے. یہ نیا سلسلہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ نیا سلسلہ ٹریک ریکارڈ بنے گا. چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنڈی صاحب بھی موجود ہیں, رانا افضل صاحب بھی موجود ہیں. رانا افضل صاحب آپ مجھے سمجھا دیجئے گا, کیونکہ آپ خزانہ کی وزارت بھی دیکھتے رہے ہیں, اب کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی پانی کی اور بجلی کی ضروریات کے لیے. اب اس کیس میں کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں بالکل اس کے ری ٹینڈر ہو جائے, اور جو کمیاں پہلے اس میں 2-3 ٹھیکیداروں نے 2 ٹھیکیدار آئے تھے, ہو سکتا ہے اور 2-3 آ جائیں. اگر پاکستان کی 2 کمپنیاں کوالیفائی کر رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی اور کمپنیاں بھی آ جائیں گی, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر. لیکن شفافیت جو ہے یہ بڑی اہم ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. لاز کو دیکھیں, رزاق داؤد ایک بڑے سمارٹ بزنس مین ہیں اور میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں بڑے عرصے سے. ایک دن ایسا تھا کہ میں منسٹری آف واٹر اینڈ پیٹرولیم کے آفس گیا, تو یہ سیکرٹری صاحب سے ملنے کے لیے اس کی گیلری میں ٹہل رہے تھے اور ان کو وقت نہیں مل رہا تھا. میں نے ان کو ٹائم دے کے دیا اور ان کی ملاقات کرائی. شاید یہ کوئی پاور پلانٹ لگا رہے تھے. تو میں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہینڈز آن بزنس مین ہیں اور جو پھرتیاں اور خود کام کرتے ہیں. تو اب اگر وہ اپنی کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کریں گے, وہ کریں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ وزیر اعظم کو بھی لے گئے ٹھیکیدار کے دفتر میں ملوانے کے لیے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ٹھیکیدار کو چائنا میں جا کے, وہ ٹھیکیدار جو پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے. میرے لیے تو یہ سب سے بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی ایک ٹھیکیدار کے آفس میں چلا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ کرنے کے لیے پاکستان میں رپلائی دوں. جی رمیش کمار صاحب کہیے گا. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ کہنا کہ ٹھیکیدار, آپ کوئی بھی اگر کسی پروگرام کی طرف جا رہے ہیں, کسی نیو پروگرام یا نیوز اسٹڈی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے, اس کی پریزنٹیشن کے لیے اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر چائنا میں یا اپنا ملیشیا میں کوئی ایسا پروجیکٹ بنا ہوا ہے اور اس پروجیکٹ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پروجیکٹ لے کے آئیں, اگر اس پروجیکٹ کے اوپر بھائی کس نے بنایا ہمیں وہ بریفنگ دے, تو اس وجہ سے ادھر یہ بریفنگ لینا کوئی حرج نہیں ہے. رزاق داؤد کی کریڈیبلٹی ایسے کوسچن مارک نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. نہیں رمیش کمار صاحب, پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب بیڈنگ کا پروسیس جاری تھا, 3 نومبر کو یہ ملاقات ہوئی نا, بیڈنگ کا پروسیس چل رہا تھا, اور وہ کمپنی جو کہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان میں, محمد ڈیم تعمیر کرنا چاہ رہی ہے, وہ کمپیٹیٹر ہے, تو پھر اس سے ملاقات کرنا کیا یہ بھی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ کوئی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں, وہ انویسٹ نہیں کر رہے, وہ ٹھیکہ لے رہے ہیں. جی معذرت کے ساتھ ٹھیکہ لے رہے ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا, چاہے چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہو چاہے بڑا ڈپارٹمنٹ, چیف ایگزیکٹو کا وہاں پہ ویسے بھی رول نہیں ہوتا ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کا. اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر میڈیا کے سامنے ہر چیزیں اوپن ہونی چاہیے. اس کی ٹرانسپیرنسی یا اس کے پروسیجر میں, کیونکہ سارے رول بنے ہوئے ہیں. اگر رولز کے اندر کوئی کہیں پہ اس کو توڑا گیا ہے یا ادھر اگر کچھ چیز ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انگلی اٹھتی ہے تو ریٹینڈر جانے میں حرج نہیں ہے. اگر اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے, میں اسٹڈی کر کے کہوں, میں خود بزنس مین ہوں, 2 منٹ میں سمجھ جاؤں گا کہ پپرا کی وائلیشن کیا ہوئی ہے, کس گراؤنڈ کے اوپر ٹیکنیکل ہوا ہے. میں اگر اسٹڈی کروں گا اور اگر ایسی چیزیں ہوئی تو آپ کو پتا ہے میں کھڑی بات کروں گا کہ بھائی یہ غلط چیز ہے اور اس کو کینسل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر صحیح چیز ہوئی تو میں آپ کو کہوں گا کہ رمیش بھائی, پیپر رولز کو انہوں نے فالو نہیں کیا. کنڈی صاحب کچھ بات کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ٹینڈر ان کے اپروو کیا, اسی دن آپ نے انہی دنوں میں آپ نے کنسلٹنسی جو ہے ریجیکٹ کر دی ہے. انٹرنیشنل کانٹریکٹرز آ سکتے ہیں بڈ کے لیے, لیکن کنسلٹنسی نہیں آ سکتی ہے. تو پہلے بھی آپ کہہ دیتے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کنسلٹنٹ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں, ہم لوکل کنسلٹنٹ لیں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپر رولز فالو نہیں ہوئے. میں وہی بات کر رہا ہوں, اتنے بڑے ٹینڈر, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا اگر ٹینڈر ہو رہا ہے, آپ کو اتنی جلد بازی ہے اس پہ, تو 3 دفعہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے پہلے ہی بڈ پہ سنگل کانٹریکٹر کو آپ دے رہے ہیں, اس کو جو ہے بڈ دے رہے ہیں اور کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ 2-3 دفعہ ایڈورٹائز تو کر لیں, اگر نہیں آتے تو پھر آپ اس کو کریں. آپ کو اتنی, ہم کہہ رہے ہیں جلدی بنے, پہلے بھی بہت تاخیر ہو گئی, لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کہ آپ سب کچھ جو ہے
ادھر ادھر کر کے اور آپ اچھا کنڈی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے بھی تاخیر ہو گئی، جنرل مشرف کے دور میں یہ ایک تو 8 سال ایمزو کو دیا گیا تھا اور کوئی 152 ملین روپے کا پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچا جنرل مشرف کے دور میں. پھر آپ کو یہ وراثت میں ملا سب کچھ، آپ لوگوں نے وابڈا کے حوالے کر دیا کہ اس ڈیم کو تعمیر کرے، وہاں سے تاخیر کا شکار ہوا، پھر نون لیگ کے دور میں چلتا رہا، اب کم از کم آ کے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لیٹ گو کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی چیز ملک کے لیے ہوگی، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن اگر آپ پیپر رول کو خلاف ورزی کریں اور جو چیزیں آپ مطلب خود کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، آپ ایک فرم کو آپ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 دفعہ بڑا وہ ہے پیپر رولز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 دفعہ اس کو انوائٹ کریں، اگر نہیں آتا ہے انویٹیشن پہ ری بڈنگ میں جانا چاہیے تو اس کے بالکل 3 دفعہ پیپر رولز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ انویٹیشن دیں، باقی کانٹریکٹس اگر نہیں آتے ہیں. اور میں خود اس وقت بھی حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایف ڈبلیو کیسے ریجیکٹ ہو سکتی ہے. مطلب ہے کہ ایف ڈبلیو نے اتنے کام کیے ہیں اور ابھی بھی ان کے ساتھ کرمتگی پہ کام کر رہی ہے اسی کمپنی کے ساتھ، ڈیسکون کے ساتھ. تو اب تو اس کی جو دیکھا جائے گا ان کو کہ کیوں ان کو آؤٹ کیا گیا اس میں، تو پھر مطلب ہے کہ دیکھا وہ ٹیکنیکل ایویلیویشن واضح نہیں کی چیئرمین وابڈا نے، کن گراؤنڈز پہ کمیٹی ان کے اس کو دیکھے گی، اپنی کمیٹی تو دیکھتی ہے، پتہ چلے گا کہ کیوں ریجیکٹ کیا گیا اور کیوں جلد بازی میں ایک کمپنی کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ آگے فائنینشیل بل ڈال دیں. اور یہ رمیش کمار صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی نیب کا آفیسر بھی بیٹھتا ہے، پروسیس ہے. بالکل بیٹھتا ہے، اور یہ قانون ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے، لیکن 10 کروڑ سے اوپر اگر کوئی بھی بڈنگ ہو رہی ہو، بڈنگ اگر ایک کمپنی ڈال رہی ہو، نیب کا آفیسر بیٹھو کیا کر لے گا، اس کو انویلوپ میں بند ہوگا. نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے نا کہ نیب کے حوالے کیا جائے یہ کیس. نہیں ایک انویلوپ میں بند ہوگا، بڈ تو دیا ہوگا نا، یہ تو نہیں ہے کہ ٹینڈر جو ہوتا ہے نیب کو کیس ریفر ہوتے ہیں، نیب کا بندہ میرا خیال ہے نہیں بیٹھتا. اوکے رانا افضل صاحب کہہ رہے ہیں نیب کا بندہ نہیں بیٹھتا. کیس ریفر ہوتے ہیں، نہیں وہاں پہ ریفر ہوتے ہیں کیسز. آج یہ ہم نے بھی شکایت اٹھائی تھی سندھ کے اندر بھی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آڈٹ کے بندے بیٹھتے ہیں، آڈٹ کے، نیب کا بندہ نہیں بیٹھتا. آڈٹ کے بھی بیٹھتے ہیں، نیب کے بھی بیٹھتے ہیں بڑے ٹینڈر کے اندر، اور یہ ٹرانسپیرنسی کے اس کا مطلب آپ کو پہلے سے کرپشن کا خطرہ ہوتا ہے. نہیں، یہ قانون ابھی نہیں بنا ہے، یہ 2 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں رانا صاحب، اور ان چیزوں کو ہم نے ہی اٹھایا تھا. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کر لینے دیں. ڈاکٹر صاحب میں نے میرے سامنے جب ایسی چیزیں، ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میری سن لیں. جی ٹھیک ہے آپ نے بتایا ہوگا، ایک چھوٹی سی بات سن لیں. اگر جندال نے سٹیل مل کا ٹینڈر دیا ہوتا اور نواز شریف انڈیا جا کے جندال سے ملاقات کرتا تو یہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہمارے ساتھ کیا کرتا؟ اس کا جواب ہر چیز کا میں جواب دیتا ہوں. ہر چیز کا میں کہتا ہوں آپ کسی سے ملاقات کریں یا نہیں کریں، اس کے اوپر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے اوپر قانونی اسٹیٹمنٹس نہیں ہو سکتی. آپ جو ٹینڈر کی جو بات ہے، یہ ساری کرپشن ہے، یہ ساری کرپشن ہے، یہ ساری ملی بھگت ہے، یہ پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں بیٹھتا ہے تو آپ چیک کر لیں بیٹھا تھا کہ نہیں. یہ ہم بھی چیک کرتے ہیں. رمیش کمار صاحب آپ بھی اپنی گورنمنٹ سے چیک کر لیجیے گا. سلیم بخاری صاحب میں نے خود سپریم کورٹ میں یہ ایشو اٹھایا تھا کہ بڑا جو بھی ٹینڈر ہو وہاں پہ نیب کا بندہ بیٹھنا چاہیے. میرے خیال میں اس ٹینڈر میں نہیں بیٹھا ہوا تھا. سندھ کے حوالے سے بات کی مجھے جو انفارمیشن ہے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق اس ٹینڈر میں نہیں بیٹھا ہوگا نیب کا کوئی نمائندہ. تصویریں کھینچی ہوگی نا، میڈیا بیٹھی ہوگی، تصویریں کھینچی ہوں گی، پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندہ جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نیب کا بندہ، اس کا فلاں نام. اچھا اس میں اب ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ سنگل بڈر کو اگر یہ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، تو 309 ارب کا یہ اس وقت پروجیکٹ ہے. سنگل بڈر کو جانے سے اس کی کاسٹ جو بڑھ سکتی ہے وہ 350 ارب تک بڑھ سکتی ہے. پہلے ہی قومی خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ایمزو کو دینے کے حوالے سے جنرل مشرف کے دور میں، اب یہ مزید نقصان. سلیم بخاری صاحب میرے خیال سے اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور پی پی ٹی آئی جو خود بہت بڑی علمبردار ہے ٹرانسپیرنسی کی، اس کو کوئی ایسا قدم کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے. کیونکہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو تو حق حاصل تھا کہ پچھلی حکومتوں کا ٹریک ریکارڈ لے کے اور اس کے اوپر ان کی جان کو آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو لوگ چھوڑیں گے. یہی نیب والے جو آپ کہہ رہے ہیں بقول ان کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہی ان کے لیے عذاب بنیں گے. اس وقت پی ٹی آئی کو چاہیے وہ بہت پھونک کر قدم رکھے، اس لیے کہ وہ کرپشن کا نعرہ لے کے آئی ہے، وہ شفافیت کا نعرہ لے کے آئی ہے. اور یہ جتنے لیپسز آپ بتا رہی ہیں، جتنے خود رمیش کمار صاحب کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں کہ سنگل پارٹی کو آپ بڈنگ ایوارڈ نہیں کر سکتے اتنے میگا پروجیکٹ کی، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بڈنگ کا پروسیس جاری ہو اس وقت کوئی چیف ایگزیکٹو کسی ملک کا جا کے پریزنٹیشنز نہیں لیتا ہے، اور خاص طور سے پارٹی کے آفس میں. اگر تو یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے آ کے پریزنٹیشن دی ہوتی، اس کی کنوٹیشنز اور ہیں.
اور چائنا میں جا کے ان کے دفتر میں پریزنٹیشن لینا اس کی کنوٹیشنز اور ہیں. اس کو اتنا لائٹ سر ایون دین وہ پی ایم آفس میں نہیں آ سکتے, وہ متعلقہ وزارت میں جائیں. ضرورت کیا جانے کی, ضرورت کیا ہے جانے کی؟ کریکٹ, ویری کریکٹ. ایک کمپیٹیٹر کو ایک کمپیٹیٹر کو ضرورت کیا ہے؟ چیئرمین وابڈا جائے اور میں ایک آخری بات عرض کر دوں, ایک آخری بات عرض کر دوں, وہ یہ کہ جب ایک وزیر کا نام آ جائے کسی کمپنی کے حوالے سے, اس سے تو ویسے ہی 100 میل پرے کھڑا ہونا چاہیے. ابوبکر صدیق نے جب کپڑے کا کاروبار شروع کیا, سیاست میں آنے کے بعد کاروبار بند کر دیا, اپنے کسی خاندان والے کے حوالے نہیں کر دیا. یہی ہمیں تلقین کی تھی وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد. رمیش کمار صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے, مگر آپ کبھی بھی پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کسی بھی حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے آپ شک نہیں کر سکتے. اور یہ سٹوریاں پرانی ہو گئی ہیں. شکی تو ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں بات, یہ سٹوری پرانی ہو گئی ہے. اس سے آپ الیکشن میں ووٹ مل چکے ہیں, آپ حساب دیں. رمیش بھائی کوئی نئی فلم چلائیں. نہیں, یہ کم فلم ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, نیا سال ہے, نیا تنازع شروع ہو گیا ہے, اور اتنا بڑا. میں ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہوں. میں رمیش بھائی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے صحیح بات کی ہے, اور ابھی بھی یہ لاجیکل بات کی ہے, اور آج بھی لاجیکل بات کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ رمیش صاحب کی بات سنیں, اور اس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے ری بیڈنگ میں جانے کی. تو ہمیں پی ایم آئی سیل کے تھرو بھی اس کو واپس ری چیک کرانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیسے سنگل بڈر کو ایلوکیٹ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے. رانا افضل صاحب, آپ ٹیکنیکلی دو کمپنیاں میں ایگری کرتا ہوں آپ آؤٹ ہوئی ہے, تو سنگل بڈر نہیں ہوا, یہ بڈر دو ہوئے. جب ٹیکنیکلی جب دو کمپنی ہوتی ہے اور فائنینشلی ایک کمپنی کھلتی ہے, تو اس کے اندر اس کو آپ سنگل بڈر نہیں کہتے ہیں. اگر ٹیکنیکلی بھی نہیں سر فائنینشیل بڈ کھولی ہے 31 کو, اس سے پہلے ہی ایف ڈبلیو اور پاور چائنا کو آؤٹ کر دیا گیا تھا. ٹیکنیکل بڈ نوٹ کر دیا. فائنینشیل بڈ 31 کو کھلی ہے, پرسوں سال کے آخری دن نیا سال شروع ہونے جا رہا تھا. ان دونوں کمپنیوں کی وجوہات کیا ہے آؤٹ ہونے کی, وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا رانا افضل صاحب, اگر ری بڈنگ میں جاتے ہیں تو کیا نیشنل ایکسچیکر کو, قومی خزانے کو اب تک نقصان نہیں پہنچے گا مزید اس پہ؟ وہ دو کمپنیاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا نقصان پہنچے گا. ری بڈنگ میں نقصان نہیں پروسیس ہے. دیکھیں, ہم پبلک منی کی بات کر رہے ہیں, جہاں پبلک منی کا آپ نے خرچ کرنا ہے, تو اس میں اگر تھوڑی بہت تاخیر ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو فالو کریں جو لا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کے, آپ وقت کی آڑ لے کے آپ اپنی مرضی سے فیصلے کر دیں. ہو سکتا ہے لا فالو ہوا ہو, یہ الزام بازی ہو. ٹھیک ہے, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. رمیش کمار صاحب, سلیم بخاری صاحب, رانا افضل صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے. تحقیقات ہونی چاہیے, معاملے کی شفافیت ہونی چاہیے, مومن ڈیم کو تعمیر ہونا چاہیے, پاکستان کے لیے بہت اہم ڈیم ہے. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.